الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہیں، والصابئین اور وہ لوگ جو بے دین صابی ہوئے ہیں، والنصارى اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے ہیں، والمجوس اور وہ لوگ جو مجوسی ہوئے ہیں، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جو مشرک ہوئے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے، یوم القیامت قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود فیصلہ کرنے والا۔ اس آیا مبارکہ میں سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں دنیا جہان کے سارے بڑے مذاہب کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا ان الذین آمنوا، ایک طبقہ ایک گروہ ایمان والوں کا ہے، والذین ہادوا دوسرا یہودیوں کا ہے، والصابئین تیسرے لبرل بے دین ملحد جو کسی بھی دین کے ماننے والے نہیں، ایک اپنا ہی مذہب بنایا ہوا ہے، نیچرلزم کے ماننے والے، خود ہی یہ نظام بن گیا ہے، خود ہی تباہ ہو جائے گا، خود ہی سارا کچھ چل رہا ہے، نہ کوئی بنانے والا ہے نہ چلانے والا ہے، یہ نظریہ رکھنے والے صابی، والنصارى اور کچھ عیسائی یعنی عیسائیوں کا گروہ، والمجوس مجوسی جو آگ کے پجاری ہیں، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، ان سب گروہوں کا نام لے کر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یفصل بینہم، ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، انتشار ہیں، اور مذہبی طور پہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ان میں سے سچا کون ہے اللہ تعالیٰ قیامت کو فیصلہ کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر گواہی لینے والا، گواہیوں کی موجودگی میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ شہید کا معنی جب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے تو گواہی دینے والا نہیں ہوتا بلکہ گواہیاں لینے والا ہوتا ہے، جیسے جج گواہیاں لیتا ہے، وصول کرتا ہے،
اور فیصلہ کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فیصلہ کرنے والا مانا ہوگا۔ آیت کے ظاہری مفہوم سے تو یہی پتہ چل رہا ہے، ان میں سے سچا کون ہے؟ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کو کریں گے۔ لیکن اگر ہم قرآن پاک کی ہی، کیونکہ یہ بھی ایک قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی باقی آیات بینات کا مطالعہ کریں اور ان کو بنظر غائر غور و فکر سے اسٹڈی کریں اور پھر کس نتیجے پہ پہنچنا چاہیں، تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے سچا وہ ہے جس کو رب کے قرآن نے سچا کہا ہے۔ یعنی سچائی کی جو علامتیں ہیں، حقانیت کی جو دلائل ہیں، کامیابی کی جو ضمانت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب میں بیان کر دی ہے۔ تو پھر قیامت کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قیامت کو یہ فیصلہ سب کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ اب تو کتاب میں بیان ہوا ہے، تو اسے پتہ چلے گا جو کتاب کو صحیح ہر قسم کے تعصب سے، ضد سے، ہٹ درمی سے بالائے طاق ہو کے پورے یقین کے ساتھ پڑھے گا، سمجھے گا، اسے تو علم ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کس گروہ کو سچا گروہ کہا گیا، کامیاب کہا گیا ہے۔ تو باقی تو اسے پڑھتے نہیں، تو انہیں کیسے پتہ لگے گا؟ انہیں قیامت کو پتہ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بتائیں گے کہ ان سارے گروہوں میں سے حق پہ کون تھا، سچ پہ کون تھا۔ اس کی وضاحت چند منٹ بعد کرتے ہیں۔ پہلے ان فرقوں کا، گروہوں کا اور مذاہب کا مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ آیا یہ گروہ ہیں کون، کرتے کیا ہیں۔ ان الذین آمنوا، ایمان والے کون ہیں؟ ایمان کی تشریح، چونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، اور مومن اور مسلم کا جو تعارف اللہ رسول نے پیش کیا ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ رب العزت کی قدرت پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ یقین رکھتا ہے، رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے سچے رسولوں پہ یقین رکھتا ہے، اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا دم برتا ہے، وہ تو ہے ایمان والا جس کا آخرت پہ بھی ایمان ہے۔ آخرت کے دن ایسے ایمان والوں کو اللہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا کریں گے۔ یہ تو ایمان والوں کی جو علامت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، بقیہ آیات میں وہ ہے۔ والذین ہادوا، ہادو کون ہے؟ جو یہودی ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو یہودی ہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔
والنصارى عیسائی کون ہیں جنہوں نے یہ کہا قالت النصارى المسیح ابن اللہ کہ مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بھی رد کیا ہے اور فرمایا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ رب العزت کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد سب سے پہلے اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتا اور تمہیں بھی دعوت دیتا۔ جب میں نے آج تک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی نہ دعوت دی ہے تو سمجھ لو اللہ کا بیٹا ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اللہ رب العزت ان کی اس بات پہ ابھی فیصلہ کر دے تقاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتہر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے زمین شق ہو جائے اور ان لوگوں کو زندہ دفن کر لے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں، اللہ کے جسم سے حصہ نکال رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی شان کیا ہے؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، بلکہ قل هو اللہ احد، وہ ہمیشہ سے اکیلا تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ کن کا ہے؟ صرف ایمان والوں کا، باقی تو یہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ صحیح نہیں، عیسائیوں کا صحیح نہیں، اور صابی جو بے دین ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی نہیں مانتے۔ ان کا نظریہ ہے کہ ساری کائنات خود بخود بن گئی ہے، خود بخود چل رہی ہے، خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ تو جب ایک چیز کے بنانے والا ہی کوئی نہ ہو تو وہ چیز بن سکتی ہے؟ انسانی عقل ہی تسلیم نہیں کرتی، وہ عقل سے بھی پیدل ہیں۔ جب ایک چھوٹی سی چیز، یہ بلب ہے، یہ خود بخود نہیں جلے گا جب تک کوئی بندہ اسے جلائے گا نہیں، خود بخود نہیں ٹوٹے گا جب تک اسے کوئی توڑے گا نہیں۔ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، خود بخود نہیں بنے گی جب تک کوئی بنائے گا نہیں۔ اتنی بڑی عمارت گرے گی نہیں جب تک کوئی گرائے گا نہیں۔ تو یہ ساری کائنات ایسے ہی بن گئی ہے بغیر بنانے والے کے۔ بنانے والا ہے بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ زمین و آسمان پوری کائنات مابین کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ ان کے درمیان مابین جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ساری مخلوقات کا خالق و مالک و رازق فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ تو ایک آرڈر کرتا ہے، بس کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتا ہے ایک انسان کا بنانا اور ساری کائنات کا بنانا میرے لیے ایک برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک انسان کا بنانا پھر بھی اتنا ہی ٹائم، اتنا وقت، اتنی مشقت، اتنی محنت، اتنا ہی آرڈر ہے۔ یہ ساری کائنات کا بنانا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی کام ہے۔ رب تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجوسی کون ہے؟ جو آگ کے پجاری ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے۔ آج کل چونکہ ضمناً یہ مسئلہ آ گیا ہے، سردیوں کا موسم ہے، لوگ آگ کے ارد گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آگ سے
وہ سکون محسوس کرتے ہیں، گرمی حاصل کرتے ہیں، سردی کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ بات عموماً چل رہی ہے کہ آیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ پوچھا جاتا ہے کہ آگ سامنے ہو تو پیچھے کھڑے ہو کے بندہ نماز پڑھ سکتا کہ نہیں؟ مثلا آگے ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں تو پیچھے جماعت ہو رہی ہے تو وہ بھی تو آگ ہے۔ تو اس بارے میں اپنا کنسیپٹ، ذہن، عقیدہ پورا کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ جائز ہے، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے والے آگ کو خدا سمجھ کے آگ نہیں جلاتے، نہ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، نہ وہ آگ کی تعظیم کرتے ہیں، بلکہ جن ہاتھوں سے آگ جلاتے ہیں انہی ہاتھوں سے آگ پہ مٹی ڈال کے بجھا کے چلے جاتے ہیں۔ جتنی ضرورت ہے اتنا آگ کو استعمال کیا، پھر اسی آگ کو ختم کر کے، بند کر کے، بجھا کے، مٹی پانی ڈال کے ختم کر کے، یا اس کا بٹن آف کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو آگ کو استعمال کیا جا رہا، آگ کی پوجا نہیں ہو رہی۔ جن لوگوں نے آگ کو اپنا الہ بنایا تھا، خدا بنایا تھا، وہ کسی بھی حالت میں آگ کو بجھنے نہیں دیتے، وہ مجوسی ہیں۔ وہ ہر ٹائم مچ جلا کے رکھتے ہیں کہ بھئی آگ بجھے نا بس۔ تو وہ جو آگ کا مچ جلا کے رکھتے ہیں نا ہر ٹائم، دن رات، 24 گھنٹے، 12 مہینے، ساری زندگی، سارا سال، وہ آگ کی تعظیم کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ تو مجوسی ہوتے ہیں۔ تو مجوسیوں کا بھی ایک بہت بڑا گروہ ہے۔ دوسرا مجوسی وہ لوگ ہیں جن کو زرتشت کے ماننے والے، ان کا ایک رہنما تھا زرتشت، یہ اپنے آپ کو آتشی بھی، زرتشتی بھی کہلاتے ہیں، اور یہ سورج کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سر پہ ہو، اور جب غروب ہو رہا ہو، 3 وقتوں میں یہ سورج کے پجاری سورج کی پوجا کرتے ہیں، تم نے ان وقتوں میں رب کی عبادت بھی نہیں کرنی، نہ ان وقتوں میں نماز پڑھنی ہے، نہ جنازہ پڑھنا ہے۔ کہیں دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ بھی ہمارے خدا سورج دیوتا کی پوجا کر رہے ہیں۔ صرف مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ سامنے ہے، وہ بھی بیت اللہ سامنے ہو تو وہاں اجازت ہے کہ وہاں کوئی زوال نہیں، ادروائز ان وقتوں میں عبادت سے منع کیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ کہیں ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، تو مشابہت سے بچنا چاہیے۔ تو یہ سورج کے پجاری یہ بھی ایک گروہ ہے، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، اب بھی ہیں یہ مجوس۔ والذین اشرکوا، اور وہ جو مشرک ہوئے، مشرک ان کو کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ منع کر دیے گا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں سب کو، لا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو الہ بنا کے ان کو پکارنا بھی نہیں، ان سے مدد بھی نہیں مانگنی۔ مشکلات میں، بلیات میں، آفات میں اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگتا ہے اور غیر اللہ سے بھی مدد مانگتا ہے، کسی فرشتے سے، کسی پیغمبر سے، کسی ولی سے، کسی نبی سے، کسی شہید سے، کسی اولیاء سے، کسی اللہ سے، عرفہ سے، اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگتا ہے، دوسروں سے بھی مدد مانگتا ہے۔
تو فرمایا ان فعلت فإنک من المعذبین، اگر ایسے کرتے کرتے مر گیا عذاب میں جائے گا۔ سب کو اطلاع کر دیں کہ یہ بہت بڑا زبردست اور انتہائی اہم ترین معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک تو اللہ کے علاوہ کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ رب العزت کو چھوڑ کے دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، ایک ہے اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کہا گیا ان المساجد للہ، اللہ کو پتا تھا کہ مسجدوں میں اللہ کی بھی عبادت ہونی ہے، غیر اللہ کی بھی پوجا ہونی ہے، اللہ کو بھی پکارا جا رہا ہے اور غیر اللہ کو بھی پکارا جا رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، خالص تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، مدد مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جا رہا ہے۔ سلام پھیری السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ غیر اللہ سے پوجا، عبادت، پکار، نذر و نیاز شروع ہو گئی۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، میرے لیے 5 تن پاک کی کافی ہیں، مصطفیٰ، مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، ان کے بیٹے حسن و حسین۔ اللہ سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے، غیر اللہ سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے۔ فرمایا باز آ جاؤ، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کی مسجدوں میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ جب مسجد میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں تو کسی اور جگہ غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ قبرستان میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی بزرگ کی قبر پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی کے مقبرے پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے گھر میں یہ اجازت نہیں تو کسی اور جگہ بھی اجازت نہیں ہے۔ ہر جگہ اگر پکارنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ تو شرک کی بھی نفی کر دی۔ پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے اس سے ملتی جلتی آیت وہ بیان فرمائی۔ وہاں یہ 6 گروہ ہیں، ایمان والے، یہودی، عیسائی، صابی، مجوسی، مشرک۔ تو وہاں 4 گروہوں کا ذکر ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین، مسلمان، مومن، یہودی، عیسائی اور بے دین، لبرل، صابی، جن کا کوئی مذہب نہیں، کیمونسٹ، کافر لوگ، میں ان میں کامیاب پھر کون ہے؟ اس آیت کا وہ جواب ہے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، فرمایا جو ایمان لائے گا اور پھر اللہ پر، آخرت پر اور عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں اس دنیا میں کوئی غم ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہے، ان کے دونوں جہان ہی کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو ایمان لانا شرط ہے، اللہ پر بھی، آخرت پر بھی، اور نیک عمل کرنا ہے۔ وہاں سے بھی بعض لوگوں نے یہ نکالنے کی کوشش کی، دیکھو جی اللہ پہ ایمان ہے، وہ تو عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، آخرت پہ ایمان ہے،
عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ کہنے لگے یہودی اور عیسائی صرف جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ وہ تو آخرت پہ وہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے جو اپنے اپنے دور کے انبیاء کے ماننے والے تھے، وہ چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہوں، یا اپنے دور کے نبی کے دین پہ ہوں، وہ تو کامیاب ہیں۔ اور قرآن پاک آ جانے کے بعد نبی سلطان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو آپ کا کلمہ پڑھے گا، تابعداری کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ یہاں تک فرما دیا لو کان موسیٰ حیا ما وصیہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں، لو کان موسیٰ حیا یعنی زندہ نہیں، فوت ہو چکے ہیں، کوئی نبی دنیا میں زندہ نہیں، نہ نبیوں نے زندہ ہونا ہے۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائیں، فرمایا ما وصیہ الا اتباعی، میری پیروی کے بغیر انہیں بھی کوئی چارہ نہیں ہے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہی آنا ہے، اور انہوں نے آ کے اپنا کلمہ نہیں پڑھانا، انہوں نے یہی کلمہ پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، نافذ بھی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، پوری زمین پہ اسلام ہی غالب ہوگا، نہ عیسائیت ہوگی، نہ یہودیت ہوگی، نہ مجوسیت ہوگی، کوئی مذہب نہیں ہوگا، نہ ہندوؤں کا، نہ سکھوں کا، نہ عیسائیوں کا، نہ مرزائیوں کا، نہ قادیانیوں کا، نہ ہی یہودیوں کا، نہ عیسائیوں کا، نہ ہی کیمونسٹوں کا، نہ لبرلزموں کا، نہ ملحدوں کا، کوئی بھی مذہب نہیں ہوگا۔ دین ہوگا تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہوگا۔ تو یہودیوں نے کہا جی دیکھو، عیسائیوں نے کہا جی دیکھو، اس آیت میں یہ لکھا ہے ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کامیاب وہ ہے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ پہ ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے اور نیک عمل کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس پہلے پارے والی آیت میں پیغمبر کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ذکر ہے اللہ کا، آخرت کا، نیک عمل کا۔ وہ آیت نمبر 62 ہے، 62 نمبر آیت ہے وہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ صرف اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، تو تمہارے لیے دنیا آخرت میں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کامیابی ہے۔ یہ اس دور کے عیسائی پادریوں نے کہا۔ ایک پادری سے انڈائریکٹ میری بات ہوئی، اس نے یہ اعتراض کیا بھئی تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا میرے مذہب کے مطابق بات کرتے ہو تو پھر میرے مذہب پہ ہی رہنا ہے، اور اگر اپنے مذہب کے مطابق بات کرنی ہے پھر اپنے مذہب پہ رہنا ہے۔ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ فیصلہ انجیل سے کرانا ہے یا قرآن سے فیصلہ کرانا ہے۔ میں کہا جی قرآن پاک سے کرائیں گے، بات میں دلیل قرآن کی دے رہا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو قرآن پاک کی اس آیت کو مانتے ہو تو قرآن پاک کی پھر ساری آیتوں کو ماننا پڑے گا، یہ بھی تو قرآن میں ہی آیا تھا نا، یا پھر صرف ایک آیت کو نہ مانو، باقی آیتوں کو بھی تسلیم کرو
کہ ساری آیتیں قرآن پاک کی وہ حق برحق اور سچی منزل من اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہیں، جبریل لے کر آئی ہیں، محمد کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اگر تو یہ پہلے عقیدہ بناؤ، یقین رکھو، تو پھر بات آگے چلے۔ کہتا جی آپ میری اس بات کا جواب دیں، اعتراض کا جواب دیں۔ اعتراض آپ سمجھیں کہ وہاں پیغمبر کا تو ذکر ہی نہیں ہے، لہذا ہم آپ کے نبی کا کلمہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، شیطان بڑا بے ایمان ہے، کہاں کہاں سے دال لگا لیتا ہے اور کیسے کیسے لوگوں کو جھانسا دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ بھی ہماری کتابوں کو سٹڈی کرتے ہیں، اور کس نیت سے کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی اعتراض ڈھونڈنے کے لیے۔ توبہ استغفر اللہ۔ کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں اعتراضات ڈھونڈنے کے لیے۔ کسی کو امام میں اعتراض نظر آ رہا ہے، کسی کو خطیب میں اعتراض نظر آ رہا ہے، کسی کو مسجد کی لائٹوں میں اعتراض نظر آ رہا ہے، کسی کو پنکھوں میں اعتراض نظر آ رہا ہے، کسی کو جناب صفوں میں اعتراض نظر آ رہا ہے۔ وہ آتے ہی بس لوگوں کے اعتراضات ڈھونڈنے کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ذہن نہیں ہے۔ کوئی قرآن پڑھتا ہے اجر و ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، اور کوئی قرآن پڑھتا ہے اعتراضات ڈھونڈنے کے لیے۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو اپنی اپنی نیت ہے نا۔ اس نے کہا پیغمبر کا ذکر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اللہ کا بھی ذکر ہے، آخرت کا بھی ذکر ہے، تو تیسری بات کیا ہے؟ کہتے ہیں عامل صالحا۔ میں نے کہا معنی کر کیا ہے؟ جی عمل کرے نیک۔ میں نے کہا بھائی نیک عمل کیا ہوتا ہے یہی بتا دو، نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ کہتا جی نیک عمل قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ بھائی وہ نیک عمل لکھے تو ہیں، تو وہ بتائے کس نے ہیں؟ کر کے کس نے بتائے ہیں؟ وہ نیک عمل ہوتے کیا ہیں، اور ان نیک عملوں پہ عمل کس نے کیا ہے؟ ان نیک عملوں کو کس نے پریکٹیکلی کر کے بتایا؟ انہیں تو محمد کہتے ہیں۔ عامل صالحا بتا رہا ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آخری پیغمبر پہ ایمان لاؤ گے تو نیک عمل ہوگا، مگر نہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اس کا عمل بھی نیک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لاکھ ہیومن رائٹس بناتا پھرے، خدمت خلق کے کام کرتا پھرے، دنیا جہان میں اپنی این جی اوز کے چرچے کرتا پھرے، اور دنیا کو بتائے کہ ہم بڑے انسانیت کے حقوق کے علم بردار ہیں۔ انسانی حقوق کا علم بردار اگر ہے تو سب سے اعلیٰ شخص جنہیں کائنات میں اللہ نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے، جو ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی اور سیرت اور آپ کے عملی پریکٹیکل کے بغیر کوئی عمل نیک بن ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کام کو پیغمبر نے کر دیا ہے وہ عمل ہی نیک ہو گیا ہے، اور جس کام کو چھوڑ دیا ہے وہ عمل برا ہو گیا ہے۔ کوئی ایسا نیک عمل نہیں جو حضور نے کر کے نہ بتایا ہو، کر کے نہ دکھایا ہو، نشاندہی نہ کی ہو، اور کوئی برا عمل ایسا نہیں جس کی آپ نے تلقین نہ کی ہو، اسے روکا نہ ہو۔ فیصلہ کر دیا ہے محمد کی ذات نے، اور اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ قیامت کو تو رب نے فیصلے کرنے ہیں نا۔ دنیا میں اگر فیصلہ چاہتے ہو تو میرے نبی محمد کی سیرت پڑھتے جاؤ، فیصلہ ہوتا جائے گا حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے،
میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں آقا تو نے حکم دیا ہے وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا ہے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا، ہر مسلمان کا یہ ہونا چاہیے۔ ہر صحابی یہ کہتا تھا میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں آقا آپ نے حکم دیا ہے وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا۔ اگر حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، ہم نے ادھر منہ کر لیا۔ فرمایا بیت اللہ کی طرف منہ کرو، ہم حالت نماز میں ہی گھوم گئے ہیں۔ جدھر جدھر محمد پھیر رہے ہیں ہم تو ادھر پھر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں گے، کائنات میں بھی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، حشر میں بھی کامیاب ہیں، میزان پہ بھی کامیاب ہیں، پل صراط پہ بھی کامیاب ہیں، اللہ کی عدالت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اگر محمد کو چھوڑ دیا، نہ اس دنیا میں کوئی خیر ہے نہ اگلی دنیا میں کوئی خیر ہے۔ جس نے پیغمبر علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہر طرف تباہی تباہی ہے۔ فیصلہ تو قرآن نے کر دیا ہے، اور فیصلہ ہمیں بھی سمجھ آ گیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو نبی پاک کے قدموں پہ قدم رکھتا جائے گا، آپ کی پیروی کرتا جائے گا، آپ کی اطاعت کرتا جائے گا، آپ کی فرما برداری کرتا جائے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے، آئندہ کے لیے بیڑا پار فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب نبی کا سچا پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہیں، والصابئین، اور جو بے دین ہوئے ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے ہیں، والمجوس، اور جو آگ کے پجاری ہوئے ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہوئے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالی فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر نگرانی کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔